ختم نبوت سے فیصلہ دیا گیا بچوں سے پیار کیا جائے گا۔ اگر تیرے میرے معاشرے میں یہ نہیں تو ختم نبوت صرف نام کی ہے۔ ختم نبوت نے فیصلہ دیا مشکل جتنی مرضی آئے رب کے در پہ جھکا جائے گا۔ اگر تو اور میں مشکل لمحات میں اللہ کے در پہ جھکتے ہیں تو مبارک ہو عقیدہ ختم نبوت، اور اگر در در پہ جاتے ہیں تو نظر ثانی فرمائیے گا، نظر ثانی فرمائیے گا۔ پیر علی حجویری رحمت اللہ علیہ بھاٹی والی سرکار، ایک شادی نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 4 شادیاں ہیں، اور ہر نئی شادی بیٹے کے لیے کی، تڑپ کے کی، طلب سے کی، جھولیاں پھیلا کے کی، مناجات کر کے کی، قیام کر کے دعائیں مانگی، رکوع میں دعائیں، سجدوں میں دعائیں، تشہد میں دعائیں، سلام پھیر کے دعائیں، تڑپ تڑپ کے مانگا۔ پہلی شادی کے بعد بھی رب نے بیٹا نہیں دیا، مرضی مالکاں دی دین یا نہ دین، مگر پیر علی حجویری کسی اور کے در پہ نہیں گئے۔ سرکاریں اس وقت بھی تھی، درباریں تب بھی تھی، دستاریں تب بھی تھی، اور دیواریں بڑی بڑی تھی، وہاں جسم رگڑا جا سکتا تھا، دھاگے باندھے جا سکتے تھے، درخت موجود تھے، مگر پیر علی حجویری نہیں گئے جب جوان تھے۔ دوسری شادی، رب نے بیٹا نہیں دیا، کسی دربار مزار بزرگ کا سفر نہیں کیا، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، شاہ رگ کے قریب رب کو پکارتے رہے، مالک نے نہیں دیا۔ تیسری شادی رب نے نہیں دیا، چوتھی شادی رب نے وارث نہیں دیا، رب حبلی من الصالحین کہتے رہے، مگر کسی در پہ جا کے اپنا ماتھا نہیں ٹیکا۔ انہوں کہیں جے ولایت فوت ہوئے تو میرے نانکے نے کام شروع کر لیا۔ میرے نانکے بریلوی المسلک ہے، اچ شریف ملتان شریف تو سائیکلاں دیاں کاٹھیاں لائیاں، ایتھے کاٹھی کہندے جے گدی جڑی ہوندی ہے جہدے تے بہ کے چلائی دی، اے لائیاں تے کلے ڈنڈے۔ میں کہو اے کاٹھیاں کتھے جے؟ گروپ آکھے جی اسی داتا چلے ہیں، داتا پاک کول پاٹی۔ انہوں نے کیا کاٹھیاں لا کے آؤ؟ کہندے نہیں جی اسی منت مننی ہے، اسی نہ کھلو کے سائیکل چلا کے۔ تو میں کہا پھر پیدل ٹر پو۔ میرے فیصل آباد مریم آباد بڑی قوم آندی ہے، تواڈے بھی اتھوں جاندی ہے، پیدل ٹر رہے ہوندے تسی ٹر لو، تے جے ایدے تو بھی چنگی ہے تو پھر کھلو کے ضروری جانا بہ کے کیسی کر دے چلیے، جی وہ بھی نہیں تھی اس تو بہتر ہے الٹ پلٹ ہوندے چلیے۔ تواڈے پیغمبر نے حج چ دی اجازت نہیں دیتی، تسی اتھوں کرن ڈے، یہ انہوں نے کیا ہے؟ وہ نہیں جی کی مسئلہ ہے، جانا کیوں ہے؟ فلانی کزن دا بیٹا کوئی نہیں، مامے دے منڈے دی اولاد کوئی نہیں، فلانے دے جننے واری بھی کوئی آندا رشتہ نہیں ہوندا، ویکھ کے ٹر جاندے نے، آ مسئلہ تے او مسئلہ، کتھے جا کے دسنا ہے؟ کنہاں نوں دسنا ہے؟ داتا جی نوں؟ اوے اللہ نہیں جے سندا؟ اکھے نہیں، انہاں نوں کہاں گے پھر سنو، ایتھوں آواز ماریے مسلمان تیرا عقیدہ، واہ ختم نبوت کے جلسے کروانے والے، کانفرنس سے رکھنے والے، ایتھوں غازی نوں آواز مارو تے کراچی سن لیندا ہے، ایتھوں کراچی، اے مومن دا عقیدہ جے، ختم نبوت کرانا لے دا عقیدہ ہے۔ کانفرنس ہون ڈی سی بھابیاں دی گھڑ دوڑ تے، تو پولا پولا ہو کے لگا، یا غازی لوا بازی می پوا دے، پابندی لوا دے، سموگ دا کوئی میٹر پوا دے، کوئی لیٹر پوا دے، بھجا دے انہاں نوں، بندہ کوئی نہ رہے، یا غازی لوا بازی، یا غازی لوا بازی، یا غازی۔ تاریخ لنگ گئی، 8 جمعہ لنگ گیا، ہفتے دا دن آیا، پتہ لگا کانفرنس تو بڑی ماشاءاللہ تڑلے نال ہوئی ہے، پھر کہندا یا غازی جی میں تو راضی ہوں اسی راضی۔ اللہ نو نہیں کہہ سکتا، رب کو آواز نہیں دے سکتا، بلا نہیں سکتا، پکار نہیں سکتا، جیب میں موبائل ہے، نمبر موجود ہے، ڈائریکٹ ڈائل نہیں کر سکتا، حالے بھی جا کے کالاں بک کرا کے بیٹھا ہے، گھنٹے بعد جڑا نا جی وہ آئے گا، پھر وہ تو سدے گا، پہلیاں طریقہ اب پوچھو بزرگاں نوں جدوں باہر جا کے کالاں بک کراونیاں ہوندیاں سی، وہ حالے بھی بک کراندا پھرنا ہے۔ ختم نبوت کہاں ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد والہکم الہ واحد۔ کہاں ہے ختم نبوت آج تیری میری زندگی میں کہ رب کہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور زندہ و جاوید رب کو چھوڑ کے جنہ دے اپنے منڈے نہیں ہوئے انہاں کول منڈے لین ٹرے ہیں، تے رب دین لگے تے 86 سال بعد لیٹ کر کے بزرگ نو دے چھڑے تے بوڑھی دا سر بھی ہلدا ہوئے تے وہ کہن بھی ڈئی ہوئے اچھا میں نا 12-13 سال اسی اپنے ڈنگراں دا دودھ کدی ویچیا نہیں سی،
یاری والے دن تباری والے دن پانی چھڑنا بھائی نانکے زندہ باد کیوں نہیں دینا جی ڈھور مر جاندے نے ڈنگر مر جاندے نے جی ادوں دئیے تو پھر بچے نہیں ہوندے فلانا مسئلہ نہیں ہوندا 11ویں والا پیر ناراض ہو جاندہ ہے کرتے رہے اسی بھی میں 6 سال مباحثے مناظرے جامع سلفیاں بھابیاں نال کر مارے انہاں گلاں تے تے پتہ لگا کہ دنیا جڑا ریکارڈ توڑیا نا سب تو زیادہ بچیاں دا تے کاکیاں دا اس ویلے زندہ جڑا بندہ موجود ہے وہ ایک بھابی ہے انہوں مل کے پوچھا بھی 11ویں دتی کہندا میں جان دے نہیں 11ویں ہوندی کی ہے 11 تیاں 33 تے 1 34 اکلے جنے نو رب نے دے چھڈے جنوں کہندے سی لوکی انہاں دا کچھ بننا نہیں جے دیندا پیر مار چھڑدا جے میں پوچھا جی تواڈے کاکیاں دا کی حال ہے کہندے کہ کاکیاں دیاں وی 4 نے اولاداں ہے نا جی ہے نا سرکار ختم نبوت مناؤن تے منن چ بڑا فرق ہے لہٰذا عقیدے چ معاملات چ نماز چ روزے چ حج زکوٰۃ تعلقات خرید و فروخت لینے دینے میں اگر تیرے میرے کاروبار میں ملاوٹ ہے اور جھوٹ ہے اللہ کی قسم اور پھر آپ پیچھے لکھ رہے ہیں کہ ملاوٹ کرنے والے کو اتنا انعام تو سر جی پھر ختم نبوت صرف زبانی جے الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی میں اعتبار نہ کرتا تو کیا کرتا میں اعتبار نہ کرتا تو کیا کرتا وہ جھوٹ بول رہا تھا بڑے سلیقے سے حاضرین مجلس احباب گرامی میری اور آپ کی یہ ملاقات ختم نبوت کے حوالے سے 2 پہلوؤں سے پہلا حصہ ان احباب کے لیے کہ جن کو یہ شکوہ ہے کہ سارے مسلمان مل کے ہمیں کافر کیوں کہتے ہیں اور آئین پاکستان نے پاکستان کی پارلیمنٹ نے آئین بنانے والے اداروں نے حکمرانوں نے سیاستدانوں نے وکلاء اور ججز نے علماء نے ہمیں کافر کیوں قرار دیا ہم بھی تو کلمہ گو ہیں ہم بھی تو اسی قبلے کی طرف منہ کرتے ہیں نماز روزہ حج زکوٰۃ قرآن تلاوت سب کچھ ہم بھی کرتے ہیں اپنے بچوں کو یہ سبق سکھا دیجئے وگرنہ سچی بات یہ ہے کہ سوسائٹی میں اداروں میں انسٹیٹیوٹس میں موجودہ تعلیمی ماحول جو کہ بیچ دیا گیا اور آج آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے وہ بیگ کہ جس میں 12 کتابوں میں سے ایک کتاب شاید آپ کے دین یا مذہب کی ہلکی پھلکی ہو باقی سب کچھ باہر سے نصاب باہر سے پھر آپ روئیں گے کہ ہمارے بچے ہماری نئی نسل کدھر گئی تو اپنے بچوں کی کوئی بھی پرندہ دوسرے کسی پرندے کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ چوگے لیکن ہم ہیں کہ کماتے ہم ہیں محنت ہم کرتے ہیں تغاریاں مزدوریاں دکانیں ٹھیکیداریاں مگر ہمارے بچوں کی تربیت کون کر رہا ہے ہمیں پتہ نہیں ہوتا میں اپنے بیٹوں سے بیٹیوں سے بھی مخاطب ہوں نوجوانوں سے بھی اور بزرگوں سے بھی کہ اگر کوئی یہ ٹسوے بہائے اور آنسو بہائے اور آپ سے کہے کہ جناب ہمارا کیا قصور ہے ہمیں کافر کیوں کہا گیا
تو وجہ یہ ہے کہ ہمارے ان کے ساتھ جو موٹے موٹے اختلافات ہیں جو انہوں نے شروع کیے ہم نے نہیں، اور آئین پاکستان نے ان کو بلا کے موقع دیے، بڑے سارے سیشن ہوئے، پارلیمنٹ میں بٹھایا گیا، صفائی کے لیے ٹائم دیا گیا، اعتراضات سامنے رکھے گئے، تحریریں، تقریریں، کتابیں، مگر وہ لوگ اس کی صفائی نہ دے سکے اور ڈٹے رہے، چھوڑ نہ سکے۔ پہلا فرق، کوئی بھی کافر توبہ تائب ہو کر کے اگر مسلمان ہونا چاہے تو اسے کلمہ پڑھنا ہوتا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ دلوں کی تختیوں پہ لکھو، یہ صرف کوئی کہانی نہیں سنائی جا رہی، یہ 100 سالہ لمبی تاریخ ہے، اور جس کے اوپر اسلاف کی محنتیں ہیں، خون ہے، اور ان کے ہوش حواس، اجتماعات، خطابات، تقریرات، تحریرات، بہت کچھ ہے۔ تو پہلا فرق ہمارا اور ان کا کلمے کا ہے، دیکھنے میں ایک ہے لیکن اندر پیکنگ اور ہے، پیکنگ اور ہے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ ہم یہاں اللہ سے مراد عرش بری پہ مستوی اللہ الرحمن لیتے ہیں، وہ کیا لیتے ہیں میں دوسرے نقطے پہ بتاؤں گا۔ اور محمد الرسول اللہ سے مراد ہم محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، نبی آخر الزمان، نبی خاتم النبیین لیتے ہیں، مگر ان کے نزدیک اس محمد سے مراد مرزا غلام احمد کا وہ دعویٰ ہے کہ جس میں اس نے کہا کہ آدم بھی میں، نوح بھی میں، موسیٰ بھی میں، عیسیٰ بھی میں، یوسف بھی میں، یونس بھی میں، سارے انبیاء کا نام لیتے لیتے آخر میں کہتا ہے کہ محمد بھی میں۔ آپ نے صرف نوٹ کرنا ہے، اگر یہاں مسجد کے صدر صاحب یا امام صاحب یا خطیب صاحب کے ہوتے ہوئے اٹھ کے دعویٰ کرے کہ صدر بھی میں، خزانچی بھی میں، خطیب بھی میں، قاری بھی میں، مدرس بھی میں، متولی بھی میں، سدھے ہو جاؤ گے کہ نہیں ہو دل؟ یہ دعویٰ انبیاء کی نبوت کا وہ کر رہا ہے، میں مقدر پہ جا کے ذکر کروں گا کہ جو ان کے جوتے کے برابر بھی نہیں۔ پہلی غلطی اور پہلا فرق، کہا گیا اون کرتے ہو، اس عبارت کو تمہارے بڑے نے لکھی ہے، کہا جی اون کرتے ہیں، کہا غلط مانتے ہو، کہا نہیں، نکال سکتے ہو کتابوں سے، نہیں، اگر نہیں تو پھر اس وجہ سے آپ کو سوچنا ہوگا، کیونکہ امت مسلمہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں صرف ایک مانتی ہے، دوسرا نہیں، جھوٹا نہیں۔ دوسرا بڑا فرق ایمان کی 6 چیزوں کا، ہمارے نزدیک ان تؤمن باللہ، وہ بھی پڑھتے ہیں ان تؤمن باللہ، ہم کہتے ہیں آمنت باللہ، ہماری طرح ہی بولیں گے آمنت باللہ، لیکن پہلے اپنے اللہ کا تعارف سنیے۔ جتنے بھی مسلک ہیں سب کے نزدیک قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد، اللہ کی بیوی بھی نہیں، بچے بھی نہیں، ولم یولد، اللہ کے ابو اور امی بھی نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کے ساتھ کوئی ہمسر، کوئی ساجی، کوئی شریک بھی نہیں۔ جتنے لوگ بیٹھے ہو اللہ کو ایسے ہی مانتے ہو؟ اب آئیے جناب سے سنیے، دھوکہ دیں گے جی ہم اللہ کو مانتے ہیں آمنت باللہ، لیکن اللہ سے مراد کون ہے؟ جناب کا، مرزا کا رب۔ کہتے ہیں جی ہمارا رب جو ہے نا یتنزل فی القادیان، وہ قادیان میں اترتا ہے، قادیان میں اترتا ہے۔ یہ میں بعد میں ذکر کروں گا کہ کیوں اترتا ہے اور کیسے، لیکن پہلے یہ سن لیں کہ مرزا جو ہے یہ عورت کے روپ میں چلا جاتا ہے۔ مجھے نہیں پتا، میں اس وقت نہیں تھا، دوست احباب جو بزرگ جانتے ہیں، اگر میں کچھ ذکر کروں گا تو بات بڑی ہوگی۔ ہمارے ہاں جیسے کوئی بندہ جا کے نادرہ کو کہے نا کہ میں فیل کر رہا ہوں کہ میں لڑکی ہوں، اور وہ اس کو ٹرانسجینڈر کیس میں لا کر کے کہہ دیں کہ ٹھیک ہے آپ لڑکی ہو، میرے اندر جی لڑکے کی فیلنگز ہیں، لڑکی بول دے، تو جناب کو یہ فیلنگز آتی تھی کہ میں عورت ہوں۔
اسے دیکھ کے مرزائیوں کے رب کا من کر پڑا، دونوں کی میٹنگ ہوئی، اس میٹنگ میں یہ عورت نما نبی پریگنٹ ہو گئی، حاملہ ہو گئی۔ یہ ہمارے رب کے کام نہیں ہے، ہمارے رب کی بیوی بھی نہیں، بچے بھی نہیں۔ پھر جس نے حاملہ مانا وہ اپنا ہے، جس نے انکار کیا وہ ملعون ہے۔ آگے چلیے، بچہ پیدا ہو گیا، کس کا بچہ ہے؟ مرزائیوں کا رب کہتا ہے اسمع یا ولدی، میری پتری سن، اسمع یا ولدی، میری پتری سن۔ اب یہ بیٹا ہے کس کا؟ ادھر مرزا کا ہے، ادھر جناب کے ساتھ۔ صرف اتنا نہیں کہ یہ کوئی تشبیہی علامت ہے، آواز آئی، قرآن ہے مرزائیوں کا، انت من مائنا، تو ساڈے پانی چوں ہے۔ ہمارے مسلمان اللہ کے بارے میں ایسا کوئی تصور نہیں رکھتے۔ مرزائیوں کے رب کا پانی تناسل بھی ہے، وہ قوت جماع بھی رکھتے ہیں، وہ کسی عورت کو دیکھ کے اس سے ہم بستری بھی کر لیتے ہیں، وہ حاملہ بھی ہو جاتی ہے، اس سے بچہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ مرزائیوں کے رب کی اولاد بھی ہے۔ وہ قادیان میں اترتا ہے، ایک دروازے سے آتے کچھ عبارتیں لکھتے، دوسرے دروازے سے رات کو آتے ریڈ قلم سے سائن کرتے اور کہتے کہ رب نے جو ہے وہ سرخ سیاہی سے تصدیقی سائن کر دی ہیں۔ اور بڑا کچھ 35 کے قریب اللہ کے بارے میں وہ باتیں لکھی ہیں جو مسلمانوں کے اللہ کے بارے وہ منفی عقیدہ ہے، وہ حقیقت پہ مبنی نہیں ہے۔ لہٰذا جب مرزائی کہے آمنت باللہ یا کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو اس سے مراد خود مرزا صاحب ہوتے ہیں۔ کون ہوتے ہیں؟ خود مرزا صاحب۔ اور یہ مرزا صاحب پھر یہ خود بنتے ہیں، رب کا عرش بھی بنے، پھر آہستہ آہستہ رب بنے اور قادیان میں اترے۔ کون اترتا ہے قادیان میں؟ لہٰذا اچھی طرح نوٹ کر لیجئے، پہلا اختلاف کلمے کا، دوسرا ایمان کے پہلے رکن ان تؤمن باللہ کا، تیسرا ان سے فرق پوچھا گیا کہ جناب آئیے، مومن ایمان میں ان تؤمن باللہ و ملائکتہ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے فرشتوں پر ایمان۔ اور یہ فرشتے کون ہیں؟ اللہ کے اتنے ملائکہ کے علم ہی نہیں، جو بیت المعمور میں ایک مرتبہ داخل ہو 70,000 کی انٹری ڈیلی، دوبارہ باری نہ آئے، اور یہ باریاں لیتے ہوئے فرشتے مشہور کام اور ذمہ داریاں، لیکن ان میں وحی کی ذمہ داری، وحی کی ذمہ داری وہ جبریل امین کی ہے۔ جی مہمان تشریف لائے، اہلاً و سہلاً مرحبا، اللہ تعالیٰ سایہ سلامت رکھے تا دیر، اللہ تعالیٰ حفاظتوں کے ساتھ، صحت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ زندگی عطا کرے۔ میں بڑی اہم گزارشات کر رہا ہوں، جب بات بنتی ہے تو اس وقت پھر چپ ہوتے ہیں، بچے کو پتہ ہونا چاہیے یہ تمہارا عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے، یہ صرف ایک لفظ کا اختلاف نہیں ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہ خاتم کا صرف چکر نہیں ہے، اس کے پیچھے 20 کے لگ بھگ بڑے عقیدے کھڑے ہیں۔ جہاں اختلاف ہے، کلمے کا اختلاف، ایمان کے پہلے رکن اللہ کے بارے میں اختلاف، پھر فرشتوں کے بارے میں ان کی رائے یہ ہے، سارے انبیاء پہ فرشتہ جو آیا وہ جبریل امین لے کر کے آئے۔ مرزائیوں نے اپنا فرشتہ بدلا ہے، مسلمانوں نے نہیں بدلا۔ لہٰذا جب تم نے فرشتہ بدلا، یہ ٹیچی کا نام کتابوں میں موجود ہے، اون کرتے ہو؟ کہتے جی موجود ہے۔ نکال سکتے ہو؟ جی نہیں نکال سکتے۔ عقیدہ ہے تمہارا؟ جی عقیدہ ہے ہمارا۔ یہی برعکس سمجھتے ہو؟ جی یہی سمجھتے ہیں۔ آئین پاکستان تمہیں موقع دیتا ہے، یا تحریر کاٹ دو، یا کتابوں سے نکال دو، یا اس کو اون نہیں کرو، یا اس کو جو ہے تسلیم کرنا چھوڑ دو اور کہہ دو کہ وہی حق ہے کہ سارے انبیاء پہ جبریل امین آتے تھے۔ انہوں نے کہا نہیں ہوگا، پھر آئین پاکستان نے کہا کہ یہ کرنا پڑے گا۔ پھر جو یہ نہیں مانتا پھر وہ مسلمان نہیں ہے، کیونکہ مسلمان سارے ایک طرف اس عقیدے کو اون نہیں کرتے۔ کتنے فرق ہو گئے؟ کلمے کا فرق، رب کا فرق، اس کے بعد
فرشتوں کا فرق، چوتھا فرق آ رہا ہے، اور یہ فرق ہے کتابوں کا۔ مومنین اللہ کے اتارے ہوئے سارے صحیفوں کو مانے، صحف ابراہیم و موسیٰ کو مانے، تورات کو مانے، زبور کو مانے، انجیل کو مانے، قرآن برحق خاتم الکتب مانے۔ جناب آپ بھی قرآن کو مانتے ہو؟ جی ہم قرآن کو مانتے ہیں۔ قرآن کرتے ہو؟ جی کرتے ہیں۔ کیا خدمات ہیں؟ ہم نے جی ترجمے کی ہیں۔ کتنی زبانوں میں؟ جی 70 سے زیادہ۔ کہاں پہنچا؟ جی اتنے ملکوں میں پہنچا ہے۔ ہم جی قرآن پڑھتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، ہمیں حفظ بھی، ہمیں یاد بھی ہے۔ ذرا یہ بیان کیجئے، تمہارے بڑے نے قرآن کے بارے میں لکھا ہے کہ مسلمانوں کا جو قرآن ہے اب اس میں ہدایت نہیں ہے، نور نہیں ہے، اس میں وہ سرور نہیں ہے، وہ مزہ نہیں ہے۔ لہذا اگر تمہیں قرآن لینا ہے تو وہ لیجئے جو مرزا غلام احمد قادیانی پہ اترا ہے۔ یہ پارلیمنٹ کے اندر کی باتیں ہیں۔ بولیے قرآن کرتے ہو؟ یہ کہا نہیں، اس میں ہدایت نہیں، یہ ختم ہو چکا، یہ اس وقت منسوخ ہو چکا۔ نئے قرآن کا تمہارا نام کیا ہے؟ کہنے لگے جی الکتاب المبین ہے۔ مانتے ہو جی؟ کتنے پارے ہیں؟ 20 آیتیں ہیں جی، جدا جدا ہیں۔ کچھ پڑھ کے سناؤ گے؟ جی ابھی آپ کو سنائی ہے۔ اسمع یا ولدی انت من مائنا، او میرے بیٹے سن، تم میرے ہی پانی سے ہے، لہٰذا مرزا رب کا بیٹا بنتے بنتے خود رب بن کر کے بیٹھ گیا۔ اگر یہی تمہارا قرآن ہے، قرآن کرنے سے دھوکہ نہ کرنا۔ مرزائی اور اس کے جتنے حواری ہیں جب قرآن کا نام لیں گے تو یہ کتاب اللہ نہیں ہوگی بلکہ کچھ اور ہے۔ ہمارے قرآن کے 30 پارے، 114 سورتیں، دنیا کے جس حصے میں لیجئے لفظ حرف مسلم، لیکن وہ اس کے انکاری۔ پانچواں بڑا فرق کیا ہے؟ وہ فرق پڑھائیے، اپنے بچوں کو بتائیے، وہ ہے فرق ورسلہ۔ رسول کس کو مانتے ہو؟ آدم علیہ السلام کو ابو الانبیاء، ابو البشریت مانتے ہو؟ پوری کائنات دے باپ ہو نا۔ مرزائی پتہ پوری کائنات دا پیو کنوں کہندے نے؟ مرزا نو۔ دلیل اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ آدم میں ہوں۔ ہم جد الانبیاء مانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو۔ جناب کا دعویٰ یہ ہے کہ جد الانبیاء میں ہوں، ابراہیم میں ہوں۔ ایک نبی کا دعویٰ پہلے ہو چکا کہ نہیں؟ اللہ کا شکر ہے، ہم کسی امتی کو نبی نہیں کہتے، ہم انبیاء کو انبیاء کہتے ہیں۔ ان کا مقام، ان کا مرتبہ، لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم ان کے اوپر ایمان لانے والے، کسی میں نبوت کے فرق نہ کرنے والے۔ مگر ان کے نزدیک کائنات کا باپ بھی مرزا، انبیاء کا جد بھی مرزا، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بھی مرزا۔ فرق ہوا کہ نکاح اون کرتے ہو؟ جی کرتے ہیں۔ رد کرو گے؟ جی نہیں کریں گے۔ کتابوں سے نکالو گے؟ جی نہیں نکال سکتے۔ صحیح جو عقیدہ ہے انبیاء کے بارے میں تسلیم کر سکتے ہو؟ جی نہیں کر سکتے۔ کہا پھر آئین پاکستان بھی تمہیں مسلمان نہیں مان سکتے۔ یہ جو ٹسوے نا روتے ہیں جی کیوں ساڈے تے زیادتی کیتی ہے، اسی کلمہ گو، نمازی، حاجی، زکاتی، سارا کچھ، یہ ساڈے نال تسی رولا پا لیا ہے۔ ہم نے نہیں ڈالا، جناب نے ڈالا ہے۔ چھٹا بڑا فرق، ہمارے نزدیک آخرت کا عقیدہ، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، رب کے سامنے کٹہرے میں جانا ہے۔ جناب کا عقیدہ رب اسی آپ ہی جو کریں گے وہی ہونا، لہذا ڈر ہے کوئی نہیں، پریشانی کوئی نہیں۔ مزید بڑی باتیں مگر میں مختصر کر رہا ہوں۔ ساتواں فرق تقدیر کا، مقدر کا اور قسمت کا۔ مومنوں کا ایمان ہے اللہ نے جو مقدر میں بنایا کمال بنایا، جو قسمت میں لکھا لاجواب لکھا۔ نصیبے خود بنانے پڑتے ہیں، محنت کرنی پڑتی ہے، عمل کرنا پڑتا ہے۔ جناب تقدیر کو ماننے والے نہیں تھے کہ اللہ میں نبی بننا چاہتا سا، تو میرے مقدراں چ امتی کیوں لکھے؟ گل ویلے دی، پھل موسم دا، مقدر سے زیادہ نہیں، وقت سے پہلے نہیں۔ اللہ نے مقدر میں لکھا ہے امتی ہونا، اور امتی کس کا؟ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ راضی نہیں، تقدیر کا انکاری، عقیدہ تقسیم اور قسمت کا انکاری، اور نصیبے پہ میرے علم کے مطابق واللہ تعالی علم ناقص ہو سکتا ہے، جنیاں لانتاں شیطان نو پئیاں نے نا، وہ اج بھی دوجے نمبر تے، وہ اج بھی دوجے نمبر تے۔
میں نے جتنی زندگی گزر گئی ہے کہیں نعرہ کبھی نہیں دیکھا کہ قوم نے کسی بھی مسلک نے نعرہ لگایا ہو شیطان پہ لعنت بے شمار میں نہیں ویکھی۔ انفرادی کتے کر لیندہ ہوئے جنیاں کانفرنساں دے وچ سب تو زیادہ جنہوں پھٹکار پئی ہے نا تے بے شمار پئی ہے۔ بات تو پوری کر لینے دیں ہم مور ثابت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ شیطان آج بھی دوسرے نمبر پہ ہے۔ کوئی بندہ جانتا ہوگا کہ شیطان لعین ہے، وگرنہ آپ یہی کہتے ہیں نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سر جی ایسے نہیں ہے، حقیقت ہے۔ فرق کتنے ہو چکے؟ 6 ایمان کے رب نے نبوت نہیں لکھی تھی، مقدر میں امتی لکھا تھا۔ یہ کہنے لگا میں نبی بن کے بکھاؤنا ہے، اللہ نے کہا آؤ پھر کرو زیدہ، انا خیر منہ، میں امتی سے افضل ہوں۔ کون ہوں؟ میں نبی ہوں۔ اس لئے نے کی آکھیا سی انا خیر منہ، میں اس آدم تو افضل ہوں۔ رب نے وہاں بھی لعنتیں اور پھٹکار اور بے شمار، اور یہاں بھی فرق کتنے ہو چکے ہیں؟ 7۔ 8واں فرق ہم نے نہیں کہا، جناب نے خود اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ مسلمانوں سے ہمارا فرق صرف جو ہے وہ 1-2 جملوں اور کلموں، 1-2 عقیدے، حیات مسیح یا ان کا نہیں، بلکہ اسلام کے ایک بات، ایک رکن میں ان کا فرق ہے۔ جناب اسلام کا پہلا رکن شہادتین، ہم اس پہ بات کر چکے، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ یہ 8واں فرق اور 9واں فرق، اسلام میں ہم نماز پڑھتے ہیں، پڑھ دے ہو اذان چ جدو کہندے ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ تے مراد عرش والا اللہ، تے ایتھے جناب مرزے والا اللہ، ہاں ملا اللہ، ہاں جی مائے تناسل والا اللہ، اسم یا ولد کہنے والا اللہ، یتنزل فی القادیان والا اللہ، اور محمد الرسول اللہ۔ کہا میں نئے کلمے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کلمے میں محمد سے مراد مرزا غلام احمد قادیانی ہے، ہم نہیں بدلنے والے۔ لہٰذا اس 8ویں فرق میں اٹھا کر کے آئین پاکستان نے جب کہا اون کرو یا رد کرو، انکار کرو یا اس سے رخ بدلو، یا جو صحیح ہے مسلمانوں کا عقیدہ وہ مانو، جب انہوں نے کہا نہیں تو پھر ججز نے، پھر وکلاء نے، پھر حکمرانوں نے، پھر سیاستدانوں نے، پھر پارلیمنٹ نے، پھر جا کر کے آئین بنایا کہ اس عقیدے کا حامل کافر ہے، وگرنہ یہ دکھانے کے دانت کچھ اور ہیں، حقیقت کے دانت اور آپ دیکھ رہے ہیں 9ویں ملاقات ہوتی ہے۔ 9واں فرق جناب نے کیا کہا؟ ہمارے نزدیک نماز میں جو بڑی اہم چیز ہے، اہم چیز نوٹ کیجئے گا، ہم جب کہتے ہیں سبحانک اللہ تو مراد وہ اللہ، الحمدللہ سے مراد وہ اللہ، قل ہو اللہ سورت ملائیں تو وہ اللہ، سبحان ربی العظیم وہ اللہ، سبحان ربی الاعلیٰ سجدوں میں وہ اللہ، التحیات للہ والصلوات والطیبات وہ اللہ، اللہم صلی علی محمد، اللہ عرش بری والے اور محمد مدنی سرکار خاتم النبیین۔ مگر ان کی پوری نماز میں جہاں جہاں یہ جملے بظاہر ہوتے ہیں دکھانے کے لیے وہی ہیں، اندر کھاتے اس سے مراد ان کا مرزا ہوتا ہے، جس کو یہ رد نہیں کر سکے۔ دکھانے کو کہہ دیں گے نہیں 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 ایسی بات نہیں، ہمارے پہ الزام ہے، بہتان ہے، تمہاری تحریروں میں 100 سالہ زندگی میں اور اس ٹائم پیریڈ میں آج تک رد نہیں کر سکے۔ روزے سے مراد ہمارا روزہ، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ، ان کے نزدیک نام الصوم، اوپر روزہ، اندر جو ہے پریکٹیکل یہ ہے کہ مرزے کے بارے میں زبان نہیں کھولنی۔ زکوٰۃ 2.5% ہمارے نزدیک، عشر ہمارے نزدیک، نصف عشر ہمارے نزدیک، فی اموالہم حق للسائل والمحروم ہمارے نزدیک، مگر جناب کے نزدیک زکوٰۃ یہ ہے کہ مرزا کی مٹھی گرم کریں، جماعت خانے کی مٹھی گرم کریں اور ان کا بینک بیلنس بنائیں اور وہاں پہ جمع کروائیں، یہ زکوٰۃ۔ ہمارے نزدیک عمرہ اور حج، اس کے خاص ارکان، خاص سفر، مقدس طریقہ، لبیک اللہم لبیک کے دعوے اور بیت اللہ کے طواف۔ کہا مسلمانوں کا طواف ختم، حج ختم، اب قادیان میں جو مزہ ہے وہ وہاں نہیں ہے، اور اسلام مسلمانوں کا خشک ہو چکا ہے۔ ہدایت اب اس اسلام میں ہے جو مرزائیوں کا ہے، لہٰذا اسلام کریں گے، مراد مرزا غلام احمد قادیانی کا ہوگا۔ 6 اور 5 11 اور 1 12 فرق اس وقت، اور اس کے بعد آئیے قرآن مجید پہ میں ذکر کر چکا، آپ کے سامنے رکھ چکا، حدیث پہ ذرا آئیے۔
کہتے ہیں جی ہم حدیث کو مانتے ہیں، ہم نے ترجمے کیے ہیں، ہم نے ربوے سے چھاپی، فلاں جگہ سے چھپی، فلاں جگہ پہ گئی، دنیا میں گئی، ہم اقوال پڑھتے ہیں۔ سچی بتائیے گا گجرانوالا کے رہنے والوں میں بچوں سے بھی پوچھتا ہوں، آپ سے بھی، ایک ٹکڑا مل جائے نا حدیث دے کاغذ دا تے انہوں چک کے سینے نال لاؤ گے کہ نہیں؟ جیبے پاؤ گے کہ نہیں؟ عزت کرو گے کہ نہیں؟ اونچی جگہ رکھو گے کہ کہیں اور؟ جناب نے لکھا ہے حضور کی احادیث کی مثال مداری کی پٹاری جیسی ہے اور ہم اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینکتے ہیں۔ یہ قدر ہے حضور کی حدیث کی، اور پھر بھی ہمیں شوق ہے۔ کیا شوق ہے؟ استاد جی مانا ڈل بہ کے آ کر لا، آپ ان کو دعوت دیں، کھانے پہ بلائیں، ناشتے پہ بلائیں، لنچ پہ بلائیں، ڈنر پہ بلائیں، دعوت دیجئے۔ اسلام بند دین نہیں ہے، یہ یہودیوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ یہ قبول کرتا ہے، دوسروں کو دعوت دیتا ہے، یہ یہودیوں کے گھر جاتا ہے، یا غلام کل لا الہ الا اللہ کہتا ہے، یہ مشرکین کو دعوت دیتا ہے، یہ کفار کو بلاتا ہے۔ یہ دعوت اور تبلیغ کا دین ہے، یہ اپنے تلک جو ہے منجمد ہونے کا نام نہیں ہے۔ دعوت کے لیے کھانا کھلاؤ، بلاؤ، لیکن انہاں دے دسترخانہ تے بہ کے کھاؤ، پرہیز چنگا ہے۔ کیوں؟ اتنا کچھ کر کے ابھی بھی حدیث کہا جی حدیث سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں جی حدیث سے مراد ہے جو مرزا نے گفتگو کی ہے، جو ان کا کلام ہے، اس سے مراد وہ ہے، لہٰذا ہم حدیث اسی کو مانتے ہیں جو قرآن کے موافق ہے۔ قرآن کون سا؟ وہ الکتاب المبین، یہ والا نہیں۔ 14واں فرق، ہم سب کے سب انبیاء کو معزز جانیں، ان کے بارے میں ایک بھی جملہ منفی نہ سنیں۔ یہودی کہیں کہ داؤد علیہ السلام اپنی بیٹیوں سے غلط تھے، ہم رد کریں۔ کوئی مریم پہ بہتان لگائے علیہ السلام، ہم رد کریں، حالانکہ وہ نبی نہیں ہے، نبی کی ماں ہے۔ پاکیزگی قرآن نے بیان کی، ہم کریں۔ ابھی آپ سن رہے تھے کہ حبشہ کے اندر کیا ہوا، سورہ مریم پڑھیے، جناب کی کتابوں میں تحریر۔ عیسیٰ علیہ السلام کوئی آدم جیسے نہیں تھے، یہ یوسف نجار اور ترکھان کے بیٹے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی اماں غلط کار تھی، 7 مہینے کا حمل ہو گیا تو نکاح پڑھا کے جوڑ دیا گیا، اور پھر 3 دادیاں 3 نانیاں قصبی، یعنی کوٹھے والی، بدن بیچنے والی۔ اگر اس سے لکھا گیا تھا یا اس نے بولا تھا تو پوچھا پارلیمنٹ نے، تمہاری عبارتیں ہیں جی، اون کرتے ہو جی، رد کرو گے جی نہیں، نکال سکتے ہو جی نہیں۔ پاکیزگی اور انبیاء کی طہارت اور ناموس پہ یقین نہیں جی، جو بڑا کہہ گیا ہے۔ کافر اس عقیدے کا حامل مسلمان نہیں ہو سکتا، یہ وجہ ہے کہ لکھا گیا ہے۔ اور میرا دل کرتا ہے کہ یہ سبق روزانہ بیٹھ کے بچوں کو یاد کروا کے جو حقیقت ہے سامنے رکھی جائے۔ مگر مچھ کے آنسو رونے والے، میٹھی میٹھی باتیں کر کے قصبے بہانے والے، ان آنسوؤں سے بات نہیں بنے گی۔ اپنے عقیدے کو سمجھو، دشمن کی چال کو سمجھو، حدیث مصطفیٰ کو سمجھا ہے تو پھر ذرا انبیاء کی شان کے بارے میں بھی، اور آگے چلیے اہل بیت اطہار، 15واں بڑا عقیدہ۔ مومن کی ایمان کی شان یہ ہے کہ میرے نبی کا گھرانہ ایمان لانے والا پاکیزہ۔ مگر 2 مثالیں پوچھا گیا، یہ تمہارے بڑے کا لکھا ہوا ہے کہ سیدہ فاطمہ نے کشفی حالت میں، بالباس نہیں تھی معاذ اللہ، جسے جنازے کی حالت میں بھی آسمان کی چھت نہ دیکھ سکی، جسے رات کا چاند دن کا سورج نہ دیکھ سکا، با حیا با وقار پیمبر کی با حیا بیٹی، اس کے بارے میں کہا گیا جی کشفی حالت میں ران پہ میرا سر رکھ کے مجھے یہ بتایا کہ آپ یہاں سے ہیں۔ کیا سمجھیے اس کو؟ کیا کہیں گے؟ اون کرتے ہو جی؟ کرتے ہیں۔ تمہارے بڑے کی کتاب ہے جی، اس میں لکھا ہے جی، رد کر سکتے ہو نہیں، نکال سکتے ہو نہیں۔ کہا پھر آئین پاکستان اور مسلمانان پاکستان تمہیں کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے۔ آگے چلیے، جناب حسن اور حسین کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کہا حسین جیسے تو میں سینکڑوں اپنے گریبان میں لیے پھرتا ہوں، تیرا گریبان کہاں ہے؟ گریبان میں نیچے سلوکہ ہے، سلوکے میں جیبیں ہیں، ایک طرف گڑ ہے، شوگر لو ہو تو کھانا ہے، دوسری طرف سلسل بول، بیماری کسی کو بھی لگ سکتی ہے، اللہ تعالیٰ بچائے محفوظ رکھے، دشمن کو بھی بیماری نہ لگے، لیکن لگی ہے، وٹوانی دے وٹے وچ رکھے نا،
تو یہ کسی نے پوچھا گریبان کی لئی پھرنا ہے؟ اپنوں نے لکھا ہے، کسی دوسرے نے نہیں، کہ شوگر لو ہوتی تھی، پیشاب آتا تھا، بٹوانی گڑ سے کر لیتا تھا اور پتہ نہیں چلتا تھا، بے ہوش ہو کے گرتا تو بٹوانی اٹھا کر کے منہ میں ڈال لیتا یا وٹے ڈال لیتا۔ اللہ تعالیٰ اس بری حالت سے دشمن کو بھی بچائے، لیکن ایسی حالتیں کر کے پھر باتیں کہے کہ میں گریبان میں اتنے حسین لیے پھرتا ہوں، تو ہم معذرت کریں گے، اس کو اون کرتے ہو تو رد کرو گے؟ کہا نہیں۔ نکال سکتے ہو؟ نہیں۔ تحریر پہ لائن پھیر سکتے ہو؟ کہا نہیں۔ موقع ہے؟ کہا نہیں۔ کہا پھر ٹھیک ہے، انہیں پاکستان تم جیسے لوگوں کو کافر لکھے گا۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ جناب خاتم النبیین کی زبر زیر پہ فرق ڈال کے کافر لکھ دیا تم نے، تو بتائیے گا کہ ایسے نہیں، ایسے ہے۔ یہ تو تھی چیزیں موٹی موٹی۔ میں بھی علماء عوام کی بحث چھوڑتا ہوں، نبی کبھی گالی نہیں دیتا، مگر اس کی بات بات پہ گالی۔ میں ایک دن بیٹھا گن رہا تھا کہ صرف جو مد مقابل سمجھانے والے آئے، جو مناظر آئے، جو مباحث آئے، جو مذاکرہ کرنے والے آئے، انہوں نے جیڑیاں گالاں کڈیاں نے نا، وہ 100 تو اتنے نے۔ آپ موٹیاں موٹیاں 2-4 ہی گالاں کڈ دے ہوں گے، کوئی ایڈا کوئی اللہ معاف کرے کوئی خیر نہیں، عام امتیاں ٹردے پھردے منہ تے جیڑی گال جہدے چڑھی ہوندی وہی وہندا ہے، تے جناب دے منہ تے ون سونیاں گالاں، تے ہر بندے لئی نویں گال۔ کامن گالی جو میں نے دیکھی ہے نا، جو اس نے سب کو نکالی ہے، وہ سی تیرے منہ چ گوں ہم وزن بھی پسند بڑی سی جناب نو، جنوں کہنا انہوں کہنا تیرے منہ چ گوں۔ مالک نے جب موت دی ہے تو پھر اسی حالت میں دی ہے، اسی حالت میں دی ہے۔ عبرت کا نشان بنایا میرے مولا نے۔ لوگوں سنیے، یہ تھا گفتگو کا پہلا حصہ، اور دوسرا پوچھنا چاہوں گا، ایک ختم نبوت دی مور لے کے کیڑے کیڑے کام تے لائی جے؟ ختم نبوت تے سارے رکھ کے بیٹھے نے تے ٹورے نے۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ختم نبوت کی مہر کے ساتھ یہ فیصلہ دے گئے ہیں کہ بزرگوں کا احترام کیا جائے گا۔ یاد رکھیے، جس گھر میں بزرگوں کا احترام نہیں، جس گلی میں، جس محلے میں وہ 100 بار بھی اٹھ کے ختم نبوت کے نعرے لگا لے، اتھے عملاں تے ہونے نہیں نبیڑے۔ یہ تیرے لب و لہجے، یہ تیرے دعوے کام نہیں آنے، عمل ہے۔ ختم نبوت سے فیصلہ دیا گیا بچوں سے پیار کیا جائے گا۔ اگر تیرے میرے معاشرے میں یہ نہیں تو ختم نبوت صرف نام کی ہے۔ ختم نبوت نے فیصلہ دیا، مشکل جتنی مرضی آئے رب کے در پہ جھکا جائے گا۔ اگر تو اور میں مشکل لمحات میں اللہ کے در پہ جھکتے ہیں تو مبارک ہو عقیدہ ختم نبوت، اور اگر در در پہ جاتے ہیں تو نظر ثانی فرمائیے گا، نظر ثانی فرمائیے گا۔ پیر علی حجویری رحمت اللہ علیہ بھاٹی والی سرکار، ایک شادی نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 شادیاں ہیں، اور ہر نئی شادی بیٹے کے لیے کی، تڑپ کے کی، طلب سے کی، جھولیاں پھیلا کے کی، مناجات کر کے کی، قیام کر کے دعائیں مانگی، رکوع میں دعائیں، سجدوں میں دعائیں، تشہد میں دعائیں، سلام پھیر کے دعائیں، تڑپ تڑپ کے مانگا۔ پہلی شادی کے بعد بھی رب نے بیٹا نہیں دیا، مرضی مالکاں دی دین یا نہ دین، مگر پیر علی حجویری کسی اور کے در پہ نہیں گئے۔ سرکاریں اس وقت بھی تھی، درباریں تب بھی تھی، دستاریں تب بھی تھی، اور دیواریں بڑی بڑی تھی، وہاں جسم رگڑا جا سکتا تھا، دھاگے باندھے جا سکتے تھے، درخت موجود تھے، مگر پیر علی حجویری نہیں گئے جب جوان تھے۔ دوسری شادی، رب نے بیٹا نہیں دیا، کسی دربار مزار بزرگ کا سفر نہیں کیا، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، شاہ رگ کے قریب رب کو پکارتے رہے، مالک نے نہیں دیا۔ تیسری شادی رب نے نہیں دیا، چوتھی شادی رب نے وارث نہیں دیا۔ رب حبلی من الصالحین کہتے رہے، مگر کسی در پہ جا کے اپنا ماتھا نہیں ٹیکا۔ انہوں کہیں دے جے ولایت فوت ہوئے تو میرے نانکے نے کام شروع کر لیا۔ میرے نانکے بریلوی المسلک ہے، اچ شریف ملتان شریف تو سائیکلاں دیاں کاٹھیاں لائیاں، ایتھے کاٹھی کہندے جے گدی جڑی ہوندی ہے جہدے تے بہ کے چلائی دی، اے لائیاں تے کلے ڈنڈے۔ میں کہو اے کاٹھیاں کتھے جے؟ گروپ آخے جی اسی داتا چلے ہیں، داتا پاک کول پاٹی۔ انہوں نے کیا کاٹھیاں لا کے آؤ؟ کہندے نہیں جی اسی منت مننی ہے، اسی نہ کھلو کے سائیکل چلا کے۔ تو میں کہا پھر پیدل ٹر پو۔ میرے فیصلہ آباد تو مریم آباد بڑی قوم آندی ہے، تواڈے بھی اتھوں جاندی ہے، پیدل ٹر رہے ہوندے تسی ٹر لو۔ تے جے ایدے تو بھی چنگی ہے
تو پھر کھلو کے ضروری جانا بہ کے کیسی کرتے چلیے جی وہ بھی نہیں تو اس تو بہتر ہے الٹ پلٹ ہوں چلیے تھوڑے پیغمبر نے حج چ دی اجازت نہیں دیتی تسی اتوں کرن ڈے یہ انہوں نے کیا ہے وہ نہیں جی کی مسئلہ ہے جانا کیوں ہے فلانی کزن دا بیٹا کوئی نہیں مامے دے منڈے دی اولاد کوئی نہیں فلانے دے جننے باری بھی کوئی آندا رشتہ نہیں ہوندا ویکھ کے ٹر جاندے نے آ مسئلہ تے او مسئلہ کتھے جا کے دسنا ہے کنہاں نوں دسنا ہے داتا جی نوں اوے اللہ نہیں جے سندا اکھے نہیں انہوں نے کہاں گے پھر سنو ایتھوں آواز ماریے مسلمان تیرا عقیدہ واہ ختم نبوت کے جلسے کروانے والے کانفرنس سے رکھنے والے ایتھوں غازی نو آواز مارو تو کراچی سن لیندا ہے ایتھوں کراچی یہ مومن دا عقیدہ جے ختم نبوت کرانا والے دا عقیدہ ہے کانفرنس ہون ڈی سی بھابیاں دی گھڑ دوڑ تے تو پولا پولا ہو کے لگا یا غازی لوا بازی می پوا دے پابندی لوا دے سموگ دا کوئی میٹر پوا دے کوئی لیٹر پوا دے بجا دے انہوں بندہ کوئی نہ رہے یا غازی لوا بازی یا غازی لوا بازی یا غازی تاریخ لنگ گئی 8 جمعہ لنگ گیا ہفتے دا دن آیا پتہ لگا کانفرنس تو بڑی ماشاءاللہ تڑلے نال ہوئی ہے پھر کہندا یا غازی جی میں تو راضی ہوں اسی راضی اللہ نو نہیں کہہ سکتا رب کو آواز نہیں دے سکتا بلا نہیں سکتا پکار نہیں سکتا جیب میں موبائل ہے نمبر موجود ہے ڈائریکٹ ڈائل نہیں کر سکتا حالے بھی جا کے کالاں بک کرا کے بیٹھا گھنٹے بعد جڑا نا جی وہ آئے گا پھر وہ تو سدے گا پہلیاں طریقہ پوچھو بزرگوں نے جدوں باہر جا کے کالاں بک کراؤنیاں ہوندیاں سی وہ حالے بھی بک کراندا پھرنا ہے ختم نبوت کہاں ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد والہکم الہ واحد کہاں ہے ختم نبوت آج تیری میری زندگی میں کہ رب کہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اور زندہ و جاوید رب کو چھوڑ کے جنہ دے اپنے منڈے نہیں ہوئے انہاں کول منڈے لین ٹرے ہیں تے رب دین لگے تے 86 سال بعد لیٹ کر کے بزرگ نو دے چھڑے تے بوڑھی دا سر بھی ہلدا ہوئے تے وہ کہن بھی ڈئی ہوئے اچھا میں نا 12-13 سال اسی اپنے ڈنگراں دا دودھ کدی ویچیا نہیں سی یاری والے دن تباری والے دن پانی چھڑنا بھائی نانکے زندہ باد کیوں نہیں دینا جی ٹور مر جاندے نے ڈنگر مر جاندے نے جی ادوں دئیے تو پھر بچے نہیں ہوندے فلانا مسئلہ نہیں ہوندا 11ویں والا پیر ناراض ہو جاندہ ہے کردے رہے اسی بھی میں 6 سال مباحثے مناظرے جامع سلفیاں جوابیاں نال کر مارے انہاں گلاں تے تے پتہ لگا کہ دنیا چ جڑا ریکارڈ توڑیا نا سب تو زیادہ بچیاں دا تے کاکیاں دا اس ویلے زندہ جڑا بندہ موجود ہے وہ ایک بھابی ہے انہوں مل کے پوچھا بھی 11ویں دیتی وہ کہندا میں جان دے نہیں 11ویں ہوندی کی ہے 11 تیاں 33 تے 1 34 ایک کلے جنے نو رب نے دے چھڈے جنوں کہندے سی لوکی انہاں دا کچھ بننا نہیں جے دیندا پیر مار چھڑدا جے میں پوچھا جی تواڈے کاکیاں دا کی حال ہے کہندے کہ کاکیاں دی بھی 4 نے اولادہ ہے نا جی ہے نا سرکار ختم نبوت مناؤن تے منن چ بڑا فرق ہے لہذا عقیدے چ معاملات چ نماز چ روزے چ حج زکات تعلقات خرید و فروخت لینے دینے میں اگر تیرے میرے کاروبار میں ملاوٹ ہے اور جھوٹ ہے اللہ کی قسم اور پھر آپ پیچھے لکھ رہے ہیں کہ ملاوٹ کرنے والے کو اتنا انعام تو سر جی پھر ختم نبوت صرف زبانی جے زبانی کلامی ہے عمل نہیں ہے آؤ ختم نبوت تم سے ڈیمانڈ کرتی ہے اس گل تے یا سلام سر جی صفحہ بڑھاؤندے جے ختم نبوت دے سرتاج نے ایک دفعہ نہیں پتہ نہیں کنی دفعہ کیا ہے اوے مل جاؤ اوے کندیاں دے برابر پیر کھولو استوو اعتدلوا سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من تمام الصلاۃ حاذوا بین المناکب والاقدام
من وصل صفن وصلہ اللہ ومن قطع صفن قطعہ اللہ. میرے پیغمبر نے کبھی ذات کے لیے بد دعا نہیں کی، دعا دی جو صف ملائے، کندھوں کے برابر قدم کھولے، ٹخنوں کے برابر ٹخنے کرے، ایڑیوں کے برابر ایڑیاں کرے، نماز میں ایڑیاں ملائے، صف درست کرے. میں محمد دعا کرتا ہوں اللہ اسے اپنوں سے دنیا میں بھی ملائے رکھنا، قیامت کے دن بھی اپنوں سے ملانا. تو جیڑا فاصلے پاوے تو رکھنے رکھے تو صف نہ ملاوے تو میرے کہن دا رد کرے تو میں انفالو کرے تو مینوں چھڈ کے کسے ہور ال ٹرے، اللہ پھر انہوں قیامت والے دن بھی اپنے چ نہ ملن دی تو دنیا چ بھی نہ ملن دی. اب پتہ کرو دنیا چ میرے نبی دا زندہ معجزہ جے، جنہیں حضور دی نہیں منی وہ پوری زندگی پیر نہیں جے ملا سکیا، دل ملانا تو بڑی دور دی گل ہے. یہ بد دعا ہے میرے حضور دی، اور اس بد دعا تو جڑے بچے جے اس نیلی چھت دے نیچے وہی ماڑے جے لوگ جے جنہاں نوں بھابی کہہ کے تے جان چھڈا لیندے. کہندے سی میرے نانکے اخے آ جڑے نے نا بھابی اخے آہو اے اخے اٹھاں کو پیر اداں چوڑے کر کے کھلو جاندے. میں دادکیاں نوں کہا دیوبند، میں کہا جی تواڈے بارے چ یہ مشہور ہے، کہندا ساڈے بارے نہیں کہندے، یہ جامع سلفی والےاں دے بارے چ کہندے نے. میں انہوں نے آن کے پوچھا تسی ادا اونٹاں وانگو کہندے، وہ بھی تو بکریاں وانگو لتاں گھٹ کے کھلوتے ہوندے، نہ صف ایدا ملنی جے تو نہ ایدا ملنی جے. کندھوں کے برابر ہادو بین المناکب والاقدام، کندھوں کے برابر قدم کھول، تیرے کندھے نہیں ملے تیرے پاؤں بھی ملے، رکھنے ختم ہو جائیں صف مل جائے تو جے کہے نا اینا فاصلہ رکھو. کسے امام نے نہیں جے آکھیا جاؤ لب لو پوری دنیا چ ساری زندگی جو باقی ہے ایک بھی صحیح حوالہ لب جاوے تو مولوی نو کہا جائے بسم اللہ تو فٹ فاصلے تے پیر رکھ لویں، تے جے نہ لبے تو پھر کیوں کسی اور نے آکھیا بھی نہیں تے حضور تے کہن ڈے نے تے ڈیمانڈ کرن ڈے تے بد دعاواں کرن ڈے. ایک کہندا جی کی ہو گیا نماز تے ہو جاندی ہے ایتھے کھلوتے تے اوتے کھلوتے. گھر نواں بنن ڈیا سی تے میں نا وہ الیکٹریشین نو ملیا، میں کہ جننے بھی بورڈ نے نا سارے بورڈاں چ نا جیڑا وہ جوائنٹ کرنا ہوندا نا جتھوں کرنٹ سارے جے ڈی پی چ، میں کہ تھوڑا تھوڑا نا میں انچ دا فاصلہ پائی جا، تیری مہربانی وچوں تار دا انچ دا فاصلہ رکھنا ہی کٹ لا کے نا. کہندا جی وہ مالک ناراض ہون گے. میں کہ میں جانا اوداں کر، تینوں پیسہ پورا ملے گا کر. سر جی بنا کے وائرنگ ہو گئی اوکے ہو گئی، چلاؤ جی بٹن نپڑ نہ چلے، پھر چلاؤ نہ چلے، ڈی پی دا نہ چلے، مین سوئچ نہ چلے، میٹر چ لائٹ ہے جی ہے، ٹرانسفارمر چ ہے ہمسایاں دے گھر ہے. او بھائی تیرے کیوں نہیں آؤندی؟ اوے کی کیتے الیکٹریشن؟ کہندا استاد جی میں تہاڈی مسیت تے نماز پڑھی سی، مینوں پتہ لگا بھی تھوڑا فاصلہ رکھنا چاہیے. تیری دنیا میں کرنٹ پاس نہ ہو، تیری فریج نہ چلے، تیری استری نہ چلے، تیرا دنیا کی کوئی چیز نہ چلے، اور جب پیغمبر کہے جوڑ کے رہو رب دلاں 'چ فاصلے نہ پا چھڑے، ادوں کہندے جے اللہ ہاں ذرا ایک ادھے بٹن دا سوچ اگے پیچھے. ہنے ذرا جتھے انہاں نے مین لایا ساؤنڈ والےاں نے یا مووی والےاں نے اٹھ کے تواڈے گل نہ پی جان تے پھر آکھیا جی تو کی کرنا ہے؟ تو سرکار اتنے جن مرضی فاصلے پا لو. پھر کہیں ہو جی نہیں ختم نبوت کے ماننے والے ہم ہیں، نعرے لگانے والے ہم ہیں، ہمارے اسلاف ہیں، آپ کی خدمتیں، آپ کی محبتیں، آپ کی محنتیں، آپ کا کام ہے، میں تسلیم کرتا ہوں، آپ کی محبت ہے. لیکن پریکٹیکلی جب بندہ رہ جاوے تو پھر کی ہے؟ اسی 8ویں چ سارے منڈے پاس ہو گئے جدوں انہوں نے دتا نا پریکٹیکل چ ماشاءاللہ تھیوری چ سارے پاس. انہوں نے کہا جی سیڑھی والی وائرنگ کرو، ڈبل وائرنگ، تھلوں چلاؤ اتنے جا کے بند کر لو. تو ماشاءاللہ 7-8 منڈیاں نے تھلوں بٹن با لیا، اتوں سڑ گیا، اتوں چلایا، تھلوں پھٹاس ہو گئی. تو فائدہ کی ہویا جی؟ کسی دا بلیا نہیں، کسی دا وہ نہیں ہویا. سرکار تیرا ڈبل جوائنٹ اکاؤنٹ ہے، تو نے دنیا میں بھی، تو نے رب میں بھی، یہاں کی قطاریں اگلی قطاریں، یہاں کی صف وہاں کی صف، یا محبوب کے کہنے پہ چل. وہاں رب محبوب کا ساتھ دے کے انا والساعۃ کہاتین اگر کہا جا سکتا ہے، انا وکافل الیتیم ھکذا کہا جا سکتا ہے، تو پھر پیغمبر کی ہمسائیگی کے لیے اوتھے تے سیلفی بنانی ہوے تے نال جوڑ کے تے موڈا لا کے تے نال اتوں دی ہاتھ پا کے بھی گھٹ کے بھی ادا سیلفی نہیں بنتی، فٹ فاصلے تے رکھ کے بنا لا. کیونکہ یہ تیرا اصول ہے، تیرے پیغمبر کا ختم نبوت کا اصول، حکم اور آرڈر. ہوں آوے کوئی لاگے کوئی کیمرہ لے کے میں کہنا تھوڑا فاصلے تے رہ. سر جی کرونا نہیں ہے کہ تسی فاصلے پا لینا. ساڈے کول تے کرونے چ بھی ویر آئے سی، بھائی فوجی آئے تو کہن لگے استاد جی تسی سارے تہاڈا امام بھی PhD، تسی بھی PhD، تسی تے فاصلے. میں کہا سر جی تسی کیا نہیں، ساڈے مرشد نے نا ساڈی تربیت کیتی ہے 1400 تقریباً ادوں 54-55 ہو گئے سی، ہن 59 ہے. کہندے اسی ادوں دا پڑھیا ہے کہ 4 فٹ فاصلہ رکھنا ہے. کہن لگے یہ کتوں؟ میں کہا حضور نے کیا ہے؟
سجدہ کرن ساڈی صف کسے مسیتے جاؤ اگے 4 فٹ فاصلہ ہوئے گا، ناپ لاؤ فیتا لاؤ، کہنے لگے نہیں سائڈ تے، میں کہا جی کرونا سائڈ تے ٹردا ہی نہیں، چھک جانی انہیں 4 فٹ دے اندر ڈگنا، اتنے اسی ہوندے نہیں، سجے کھبے جاندہ نہیں، 4 فٹ فاصلہ ہے، ساڈے مرشد کہہ گئے نے اتھوں پیر ملاونا ہے، اگوں نہیں اگے فاصلہ رکھنا ہے، اینا کہ کھلا سجدہ ہو جائے، بازو کھلے ہون، کندھیاں دے برابر ہون، گھٹنے برابر ہون، ایڑیاں ملی ہوئی ہوں۔ وہ بسم اللہ پڑھ کے تے اٹھ کے ٹر گیا، میری مسیتے نہیں رولا پیا، بھی انہوں نے کہا بھی اتنے بھی اینا فاصلہ رکھو تے نشان لاؤ۔ تے سر جی دعوت دینے ہیں، ختم نبوت ہے، محبت نال کہنے ہیں، تہاڈیاں ساڈیاں نفرتاں نہیں، جے سیلفی بناؤن لگیا نہیں جی نہ پوچھ دے بھی کون ہے، تو سٹینڈ چ پاؤن لگیا بھی نہیں جے پوچھ دے، تو پیر ملاؤن لگیا بھی انہیں چکراں چ نہ پیا کرو، مل جایا کرو، پیغمبر دی ہر سنت تے عمل کرو، انشاءاللہ تمہارا اسلام، تمہارا ایمان، تمہاری دین، تمہاری محبت، تمہاری عقیدت، تمہارا پیار ختم نبوت یہ دنیا میں بھی کام آئے گا، موت کے وقت بھی کام آئے گا، اور اللہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین معاشر کے میدان میں بھی اسے ہمارے لیے ذریعہ نجات بنانا۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔